بھئی امام بخاری اور امام مسلم نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو کہ حدیثیں ہم نے لکھ دی ہیں ان کو ماننا اور ان کے علاوہ کسی اور حدیث کو نہ ماننا؟ یا امام بخاری اور امام مسلم نے کہیں پر یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے ساری دنیا سے جتنی بھی حدیثیں تھیں ساری جمع کر لی ہیں اور اس کے علاوہ کوئی اور حدیث اب رہی نہیں؟ کیا انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ تو خود فرماتے ہیں، فرمایا مجھے 1,00,000 سے زیادہ حدیثیں صحیح یاد ہے، یہ امام بخاری فرماتے ہیں۔ لیکن انہوں نے جو لکھی بخاری شریف کے اندر اس میں سے ریپیٹیشن کو نکالیں تو پھر تو ٹوٹل 2400 سے کم احادیث بنتی ہیں۔ تو وہ احادیث باقی جو امام بخاری خود فرما رہے ہیں کہ مجھے 1,00,000 سے زیادہ حدیث یاد ہے اور حدیث صحیح یاد ہے، تو وہ جو احادیث ان کو یاد تھیں تو وہ ساری تو بخاری میں نہیں آئیں اور ساری مسلم میں نہیں آئیں، اور صحاح ستہ کے اندر کتنی اور حدیثیں آئیں، اور پھر یہ صحاح ستہ تو 6 معتبر کتابیں ہیں جن کو اہل سنت نے پوری شرق سے لے کر غرب تک انہیں مان لیا اور ان کی حیثیت کو تسلیم کر لیا۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری حدیثیں اسی میں آ گئیں۔ احادیث کا جو عدد ہے وہ تو 6,00,000 سے بھی زیادہ جاتا ہے۔ کتنے ائمہ سے منقول ہے، لاکھوں احادیث ان کو یاد ہیں، اور کسی نے کتنی احادیث پر کام کیا، کسی نے کتنی احادیث پر کام کیا۔ اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظر العالی نے 40,000 احادیث کے اوپر کام کیا ہے، ان کو مختلف مجموعوں کی صورت میں شائع کیا ہے اور کر رہے ہیں۔ وہ کتابیں یہاں موجود ہیں لائبریری میں، آپ لے سکتے ہیں، آ رہی ہیں اور آتی رہیں گی، مگر 40,000 سے زیادہ احادیث انہوں نے درج کی ہیں۔ تو جو شخص یہ کہتا ہے کہ بھئی چونکہ یہ روایات بخاری اور مسلم میں نہیں آئیں تو پھر میں نہیں مانتا، تو اس سے سمپل سا ایک سوال کیا کریں کہ تیرا ایمان مصطفیٰ کی حدیث پر ہے یا امام بخاری کی روایت پر ہے؟ اگر ایمان امام بخاری پر ہے تو پھر تو آپ کو آپ کا ایمان مبارک ہو، اور اگر ایمان ہے کہ مصطفیٰ کی حدیث جہاں ملے وہ سچی ہے اسے لیا جائے، تو پھر اگر ایمان کا مدار حدیث مصطفیٰ ہے تو اس حدیث کو امام بخاری لکھیں تب بھی سر آنکھوں پر ہے، امام مسلم لکھیں تب بھی سر آنکھوں پر ہے، اگر صحاح ستہ کے اندر آئے تب بھی تسلیم ہے، اور اگر وہ اور کتب کے اندر آئے وہ تب بھی قابل قبول ہے۔ ہاں، فنی اعتبار سے، علمی اعتبار سے آپ بحث کریں گے اس نقطے پر کہ اس کی سند کیا ہے، اس کے راوی کون ہیں۔ تو راوی اور سند وہ اس پر بحث کرنا یہ ایک علمی نقطہ ہے، یہ ضروری بات ہے، وہ کرنی چاہیے۔ مگر یہ کہنا کہ بخاری اور مسلم کے علاوہ ہم اور احادیث کو نہیں مانتے، یہ ایک جہالت ہے، یہ تعصب ہے، یہ ضد ہے، یہ ہٹ درمی ہے، کیونکہ اگر وہ مانے تو پھر بہت کچھ اور ماننا پڑتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بخاری اور مسلم کے علاوہ کسی اور حدیث کو نہیں مانتے، وہ بخاری اور مسلم کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ بخاری اور مسلم کے اندر بھی پھر میرے آقا کی معجزات کی حدیثیں بھی ہیں، علم غیب کی حدیثیں بھی ہیں، اختیار کلی کی حدیثیں بھی ہیں، پھر حضور سے توسل تبرک کی حدیثیں بھی ہیں، پھر شفاعت کی حدیث بھی ہیں۔ تو پھر وہ ساری احادیث بھی تو بخاری اور مسلم میں ہیں، اور جب اس عقیدے کی بات آئے تو پھر کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، اور جب کوئی حدیث ان میں نہ ہو تو پھر بخاری اور مسلم کو ڈھال بنا لیں۔ تو یہ ایک جہالت کا فتنہ ہے۔ اس لیے میں نے تھوڑی سی بات درمیان میں اس پر کر دی۔ 2 روایات میں نے آپ کے سامنے رکھی، ان روایات کو بے شک یہ سند کے اعتبار سے اگر ضعیف کے درجے پر بھی پہنچ جائیں تب بھی ائمہ کا اتفاق ہے کہ ضعیف حدیث سے فضیلت کی کوئی بات ثابت تو کی جا سکتی ہے۔ ہاں، اس سے فرض ثابت نہیں ہوگا، اس سے علم قطعی حاصل نہیں ہوگا، اس سے کسی شے کا واجب ہونا ثابت نہیں ہوگا، مگر فضیلت کے باب میں، استحباب کے باب میں تو وہ احادیث بھی مانی جاتی ہیں، تسلیم کی جاتی ہیں۔ اور ان احادیث کو امام طبری نے لکھا، امام طبرانی نے لکھا، ان کو حافظ ابن کثیر نے مختلف روایات کو درج کیا ہے، امام سیوطی نے لکھا،
इमाम बहकी ने लिखा और दीगर कई मुहद्दिसीन हैं जो हदीस के बाब में अच्छी खासी छानबीन करने वाले और महारत रखने वाले हैं। उन मुहद्दिसीन ने इन अहदीस को बयान किया है। तो उन मुहद्दिसीन जो इस पाए के मुहद्दिस हैं, जिन्होंने इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की अहदीस का भी एक एनालिसिस किया है और उम्मत ने उनके एनालिसिस और शरह को एडमिट किया है, कबूल किया है, अगर वो सारे शारहीन इतने लायक एतबार नहीं तो फिर शरह लिखें तो मानते हैं। और वही इस पाए का मुहद्दिस अगर इन हदीस को अपनी किताबों के अंदर दर्ज करे तो फिर कोई कहे कि हम नहीं मानते, तो दो रंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा।